السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع دمہ ہے، جس کو انگریزی میں استھما کہتے ہیں۔ اور استھما ایک ایسا مرض ہے جو انسانی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اس کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے مریض کا۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بہت لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، اور ہمارے پاس دمے کے خاصے مریض آتے ہیں اور الحمدللہ وہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ دوسری طریقہ علاج سے بہت زیادہ دمے کے معاملے میں بہت ایڈوانس ہے۔ اور ایسا کیا ہے ہومیوپیتھی میں جو اس کو بالکل کیور کر لیتی ہے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو دمے سے متعلق مختصر بتاؤں گا کہ دمہ کیا ہے۔ دمہ ایک کرونک انفیکشن کی وجہ سے لنگس میں جب انفیکشن بار بار ہوتا ہے تو اس سے برونکیولس جو ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، جس میں سانس میں گھٹن ہوتی ہے اور مریض سانس صحیح طرح سے نہیں لے پاتا۔ مریض کی چیسٹ میں ویزنگ ہوتی ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، اور مریض کی چھاتی میں ٹائٹنس ہوتی ہے، یعنی کھچی ہوئی چھاتی رہتی ہے۔ اور ایسے مریض اکثر کھانسی کا شکار رہتے ہیں، زکام کا شکار رہتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا چینج آف ویدر ہوتا ہے تو یہ مریض خاصے متاثر ہوتے ہیں، جیسے آج کل سردیوں کے دن ہے تو یہ دمے کے مریضوں کے لیے خاصے مشکل دن ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، دمہ جو ہے وہ اب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک برونکیل استھما بھی ہوتا ہے، جن پیشنٹس کو برونکائٹس ہوتی ہے، تو برونکائٹس کے ساتھ جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر پیشنٹ کو استھما ہو جاتا ہے۔ برونکائٹس اگر صحیح ٹریٹ نہ ہو تو پھر دمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے الرجک دمہ ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی جس کو اوور سسپٹیبلٹی کہتی ہے، یعنی اوور سسپٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی سینس سکن میں ہو یا لنگس میں ہو، ریسپریٹری ٹریکٹ میں ہو، تو ہومیوپیتھی اس کے لیے بہت ایزیلی اس کو ہینڈل کرتی ہے اور کنٹرول کر لیتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ دمے کے پیشنٹس میں فیملی ہسٹری بھی موجود ہوتی ہے۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملی ہسٹری موجود ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو کریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی سموکرز جو ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ اپنے لنگس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ وہ یا تو لنگس کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں یا دمے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لنگز ناظرین سائنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ڈی این ایس ہو یا پولیپس ہو، نیزل پولیپس اگر ہو، اور سائنس پرانا جب ہو جاتا ہے تو یہ پھر لنگس کی یہ انفیکشن اس کا لنگس کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، تو پھر مریض جو ہے وہ دمے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند میں نے مختصر سی آپ کو بتائی ہیں۔ کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اوور سسپٹیبلٹی اور اثر پذیری جو ہے وہ ہومیوپیتھی اس کو فوکس کرتی ہے۔ یعنی اثر پذیری اگر بڑھی ہوئی ہے، جیسے بار بار نزلے کا ہو جانا، بار بار جو ہے وہ کھانسی کا آ جانا، بار بار موسم کا اثر انداز ہونا، نہانے سے ہو جائے، ٹھنڈی ہوا لگنے سے اگر ہو جائے، موسم تھوڑا خشک تھا اور سرد ہوا تو ہو جائے، اور اگر سرد تھا تو خشکی کی طرف جائے تو اگریویشن ہو جائے، تو جیسے پولن جو الرجی کہتے ہیں اس کو، وہ سیزنل ہوتی ہے۔ تو ایکچوئل کیا ہوتا ہے کہ انسان طبعی طور پر نارمل پیدا ہوا ہے تو اس کو نارمل ہی رہنا چاہیے۔ اب اگر ہم مان لیں کہ جی الرجی ہے، سو وٹ، وہ بائی برتھ تو نہیں لے کر آیا، اور یہ چیز تو پھر بعد میں پیدا ہوئی، تو اس کو جو مرض انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی ناظرین اس سلسلے میں دوسرے طریقہ علاج سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسنز ہیں
جو اس کو بالکل جڑ سے ختم کرتی ہے، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ ہماری دوائیں کیا کرتی ہیں، کس طرح سے اس کو جڑ سے ختم کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے جو ہے وہ بار بار جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو چیسٹ کنجیشن ہوتا ہے، چیسٹ ویزنگ ہوتی ہے، وہ یہی غلط دوائیوں سے اس کو دبا دبا کر اس کا پھر یہ دمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب یہ ایسے بچے بار بار مبتلا ہو رہے ہوں تو آپ فوری طور پر کسی اچھے ہومیوپیتھ کو بتائیں تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو اور وہ بچہ جو ہے وہ دمے کی طرف نہ جائے۔ اب شروع میں تو بچے کو جو ہے نا وہ بار بار یہی کف ہوگی، چیسٹ کنجیشن ہوگا، بچے کو ویزنگ، چھوٹے انفینٹس کو، چلڈرنس کو چیسٹ ویزنگ رہتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ خاصے میرے پاس آتے ہیں اور بہت ایزیلی اور بہت شارٹ کٹ ہوتا ہے، یعنی 2 سے 3 مہینے میں یہ ایسے بچے بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کی سالوں سے کھانسی چل رہی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ ہمارے پاس آ کے الحمدللہ بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف۔ اب دوسری بات یہ کہ ہومیوپیتھک دوائیں اس کو کس طرح سے کیور کرتی ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہماری کوئی بھی دوائی جو ہے وہ یعنی آؤٹ ٹو ان نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کو وہ دباتی نہیں ہے اندر کی طرف، جیسے کوئی دوائی ایسی دے دی جائے جس سے کہ مرض دب جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کا جو موڈ آف ایکشن ہوتا ہے وہ انٹو آؤٹ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی مرض اگر ہے تو وہ بالکل آؤٹ ہوگا اور بالکل خارج ہوگا۔ اور اسی طرح لنگز میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس لنگز کے پیشنٹس آتے ہیں، دمے کے پیشنٹس آتے ہیں، برونکائٹس کے آتے ہیں، تو ایسے پیشنٹس کا خاصا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ پرانے کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے لنگز کے اندر سپوٹم جو ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے انفیکشن کی وجہ سے۔ تو ہماری دوائیں کیا کرتی ہیں انیشلی طور پر، میں جو دوائی دیتا ہوں، ایک تو جو مکمل اس کی علامات ہوتی ہیں اس پر ہم دوائی دیتے ہیں، اور سیویئر اٹیک میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ود ان فیو منٹس، یعنی دوسرے تیسرے 2 4 منٹ سے ہم ڈوز دیتے ہیں، مریض ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ اس میں کوئی اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑتا۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ ہومیوپیتھی سے ٹائم لگتا ہے، تو لہٰذا لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کہ ایمرجنسی انہیلر لے لیں یا کوئی ایسی میڈیسن لے لیں جس سے فوری طور پر۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہومیوپیتھک میں ایسی دوائیں ہیں جس میں انہیلر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو چند منٹوں میں آپ کا دمے کا اٹیک جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اب میں ایسے پیشنٹس بھی دیکھتا ہوں جب کوئی دوائیں ساری اثر نہیں کر رہی ہوتی، پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر میرے پاس ایسے بھی پیشنٹس آتے ہیں جو خاصے بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں، جن کو ہم 5 منٹ سے 2 ڈراپس 3 4 5 6 ڈوز دے دیتے ہیں تو وہ مریض ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی اور کیا پروونگ ہوگی۔ اب آپ اس وقت تو ہمارے پاس آتے ہیں جب بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے، تو انیشلی آپ تشریف لائیں، کیونکہ دمہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی زندگی کو بالکل ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو آپ بچیں اس سے، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اب بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 16 سال کی ایج میں ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس ہوگا، لیکن میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہے جب ہم ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے بچوں کا ضرور خیال رکھیں، آگے یہی دمے کے مریض ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نظر میں کوئی بچہ ہو تو ضرور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ریفر کریں۔ ناظرین، میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کنسلٹیشن تھرو آؤٹ دی کنٹری آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اور دمہ جو ہے، دمے کے مریض کو احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ اب اکثر جو لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں اور ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ شروع میں تو ناظرین یہ ہوتا ہے کہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جس چیز سے آپ کو تکلیف بڑھتی ہے اسے کچھ عرصے کے لیے اوائڈ کریں۔ جب آپ کی چیسٹ ویزنگ کلیئر ہوگی تو پھر ہم آپ کو ہر چیز کھلائیں گے، اور میں کھلاتا بھی ہوں۔ کچھ پیشنٹس کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو
میرے اوپر اعتراض بھی کرتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کو ایسے کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو بالکل، تو خیر یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب ٹریٹمنٹ ہو گیا تو پھر ہم کیوں اس کے اوپر ریسٹرکشنس لگائیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور وہ. ہاں ابتدائی طور پر میں ضرور کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سموکر ہیں وہ تو سموکنگ کو فوراً ترک کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں افسوس ہوتا ہے کہ وہ آتے نہیں چھوڑتے اور ایک تکلیف بھی وہ برداشت کر رہے ہوتے. تو ناظرین یہ بات بڑی حیران کن ہے، کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی لیے ہوتی ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. کوئی بھی انسان اگر اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے. تو آپ اس گناہ سے بچیں، سگریٹ ترک کریں. ناظرین اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. امید ہے آپ کے لیے یہ میری ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یو. اللہ حافظ.